أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی اور جس باب کی تشریح ہوگی کتاب التوحید کے ابواب میں سے باب نمبر 17۔ باب نمبر 17 میں کوئی عنوان، کوئی موضوع شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب میں نے نہیں دیا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس باب کو کوئی عنوان دینے کے بجائے انہوں نے آیت کریمہ کا ذکر فرمایا۔ تو باب نمبر 17 اس طرح ہے: باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ باب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ مطلب یہ ہوا آیت کریمہ کا ذکر کرنے کا کہ اس باب میں آگے جو نصوص آنے والے ہیں اس کے ذریعے یہ بتانا مقصد ہے کہ ہدایت دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے۔ اس کی تشریح اور اس مسئلے کی وضاحت کرنا کیا ہے، مقصود ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یاد ہے جو باب گزرا تھا وہ شفاعت سے متعلق تھا، اور یہ بتایا گیا کہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یوم قیامت اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان اور بھی دیگر لوگ سفارش شفاعت کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اجازت ملنے کے بعد ہی وہ سفارش کر سکیں گے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی اجازت نہیں دے گا تو کسی کو سفارش کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اس کی سفارش کام بھی نہیں آئے گی اور بے فائدہ ہوگی، کیونکہ سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح ہدایت اور توفیق طلب کرنا یہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت دینا، کسی کو کسی اچھے کام کے لیے توفیق دینا، توفیق مل جانا، برے کام سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق ملنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ بلکہ یعنی بندے کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ بندہ برائی سے اپنے آپ کو روک لے یا برے کاموں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لے۔ کوشش البتہ ضرور کرے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن توفیق ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہے۔ تو جس طرح شفاعت کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہدایت دینا، کسی کو توفیق ملنا، یہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ نہ نبی کے اندر یہ کوئی صلاحیت ہے کہ کسی کو ہدایت دے، کسی کو کسی اچھے کام کے لیے توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی کیا ہے صلاحیت، طاقت کیا ہے، نہیں تھی کہیں۔ تو اسی مسئلے کی وضاحت کے غرض سے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ادھر چند نصوص یا دو نص کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے قرآنی آیت، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا ہے، ایک حدیث، ایک واقعہ ہے۔ اتنی دونوں کی جو ہے تشریح کے ذریعے اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہا کہ ہدایت صرف اللہ ہی سے طلب کی جائے، کیونکہ ہدایت کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پہلی آیت کریمہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد،
تم جس کی ہدایت چاہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی، اے محمد یاد رکھو، لا تہدی کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے. کس کو؟ من احببت، جس کی ہدایت تم چاہتے ہو. جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت کوشش کی. یعنی مرض الموت میں تو کی ہی، اس سے پہلے بھی کوشش کی، مرض الموت میں بھی کوشش کی، چاہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، کلمہ پڑھ لیں، دین میں داخل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد انک لا تہدی من احببت، تم جس کی ہدایت چاہتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے کیا ہے؟ ہدایت دیتے. اب آگے اگر دیکھا جائے تو ہدایت سے مراد ادھر توفیق ہے، یعنی کسی کو توفیق مل جانا اچھے کام کرنے کی اور برائی سے رکنے کی، یہ ہدایت مراد ہے. ورنہ کسی کی ہدایت کرنا، اچھے کام کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ تو انسان کر سکتا ہے. یعنی کسی کو دعوت دینا اور سیدھے راستے کے بارے میں اسے بتانا، صراط مستقیم کے بارے میں اسے بتانا، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے. یعنی جو چاہے کر سکتا ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا یہ بھی ایک ہدایت کی ایک قسم ہے، جسے ہدایت ارشاد اور ہدایت دلالہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ہے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کو ہدایت دینے والا کوئی تھا. یعنی ہر قوم کے درمیان نبی اور رسول بھیجے گئے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تم انہیں ہدایت کے راستے کے بارے میں بتا دو، ان کی رہنمائی کر دو. لیکن راستہ بتانے کے بعد اس راستے پر چلنے کی توفیق، یہ ہدایت اس کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. وضاحت کے لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے صحیح حدیث اور ایک صحیح واقعہ جس کا ذکر ادھر فرمایا. سعید ابن المسیب یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور بڑے تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے اور فقہا میں سے ہیں. تو سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ میرے والد مسیب نے مجھے بتایا کہ جب ابو طالب کا وقت قریب آ گیا، یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا، مرض الموت میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بالکل یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا، یہ دنیا کا جو آخری مرحلہ تھا دنیاوی زندگی کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو اور بھی لوگ ادھر موجود تھے، جن میں سے دو کا ذکر آتا ہے. عبداللہ ابن ابی امیہ جو کہ مشرکین میں سے تھا، بڑے مشرکین میں سے تھا، اور اسی طرح دوسرا شخص ابو جہل. ابو جہل کی بھی جو عداوت اور دشمنی کی شدت تھی اسلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے. تو یہ دونوں ادھر موجود تھے، عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں چچا ابو طالب کے پاس اور یہ دونوں موجود ہیں، اور آپ آنے کے بعد کہتے ہیں یا عم، اے میرے چچا، قل، آپ کہیے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریے، معنی مفہوم پر کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہیے. کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، تاکہ اس کلمے کو بطور دلیل آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کر سکوں. اے چچا آپ کہیے، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ آپ کہیے. اور کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہے؟ تاکہ مسلمان ہو جائے. اور اس سے فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول نے بتایا تاکہ میں اس کلمے کے ذریعے
یا اس کلمے کو بطور دلیل پیش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں، تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے، کامیابی مل جائے. کیونکہ یوم آخرت کامیابی اسی کو ہے جو توحید پر تھا، مشرکین کو جنت نصیب نہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آخری موقع تک، آخری مرحلے تک ابو طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں یہ بات آئے کہ قریب الموت شخص، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یعنی جو انسان قریب الموت ہے، حالت نزع میں ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ قبول نہیں ہوتی. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو قریب الموت ہیں ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ اہل علم بیان کرتے ہیں، دو تفسیر. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ ادھر بالکل یعنی قریب الموت نہیں تھے، اگرچہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل موت کے قریب تھے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ادھر مراد یہ نہیں کہ وہ حالت نزع میں تھے یا بالکل موت کے قریب تھے، لیکن آثار لگ رہے تھے کچھ ایسے، جیسے کہ بسا اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، شدید بیماری میں ہے، ڈاکٹر سب جواب دے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ہوش ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کھانا کھا لیتا ہے اٹھ کر بیٹھ کر، لیکن اس کے پاس بیماری ہے، شدید بیماری ہے اور اس سے بچنے کی امید نہیں ہے، اب موت اس کے سامنے ہے. تو اس قسم کے کچھ آثار رہے ہوں گے. تو اس لیے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے یہ کلمہ ان کے سامنے پیش کیا. تو بالکل آخری مرحلہ نہیں تھا یعنی دنیاوی زندگی کا، بلکہ تھوڑے سے جو ہے پہلے کا جو ہے معاملہ تھا. تو ایسی حالت میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ قبول کی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس نے کیا ہے صدق دل سے توبہ کیا ہو. ایک اس کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ شاید چچا ابو طالب کو کچھ خصوصیت دی گئی تھی، جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے چچا ابو طالب کے حق میں مغفرت طلب کی کہ ان کو سزا نہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا، روکا، لیکن اتنا ضرور کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کے عذاب میں اور ان کو جو سزا دی جا رہی تھی اس میں تخفیف کر دی گئی، سزا کو ہلکی کر دی گئی. تو ایک خصوصیت حاصل ہوئی ابو طالب کو. تو ممکن ہے کہ اسی قسم کا معاملہ ادھر بھی رہا ہو کہ ان کو ایک خصوصیت سے کیا ہے نواز دیا گیا ہو. بہرحال معاملہ جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی طرف جو ہے دعوت دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے چچا کے ساتھ یعنی خواہش مند اور اتنا زیادہ حریص کیوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کلمے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں؟ کیونکہ اولاً تو یہ آپ کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اور یہ محبت شرعی محبت نہیں ہے، کیونکہ شرعی محبت کسی غیر مسلم سے نہیں کی جا سکتی. یہ محبت فطری محبت ہے، جیسے کہ انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اپنے والدین سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ اسلام میں نہ ہو تو یہ چچا ہے، خونی رشتہ ہے. یہ ایک فطری محبت تھی. تو اس محبت کی بنا پر اور اسی طرح چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کے چچا کے پاس آپ کی شکایتیں لے کر کے آتے، لیکن کبھی چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ کبھی نہیں بنے، بلکہ حفاظت کیا کرتے تھے. اور مشرکین ان کے ڈر سے، چچا ابو طالب کے ڈر سے کیا ہے ان کو ایدہ تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کیا کرتے تھے. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ وفات پا گئے تو اس کے بعد مشرکین کا رویہ کیا ہے تھوڑا سا شدت کی طرف کیا ہے آ گیا تھا. تو ان کا ایک احسان تھا اور دین کی طرف مائل تھے، لیکن معاملہ ادھر اکابر کا آ جاتا ہے، قوم کا آ جاتا ہے کہ میرے قوم کے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو، دھرم کو چھوڑ دیا. تو اس لیے کیا ہے انہوں نے کیا ہے اسلام کیا ہے قبول نہیں کیا اور اس کلمے کی اقرار نہیں کیا.
تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ حریص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے. ادھر عبداللہ ابن ابی امیہ موجود ہے اور اسی طرح ابو جہل بھی موجود ہے اسی مجلس میں اسی جگہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کہتے ہیں یا عم، اے میرے چچا، قل، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا آپ اقرار کریے تاکہ میں اس کلمے کو بطور دلیل آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے پیش کر سکوں. تو اس موقع پر یہ دو شخص عبداللہ ابن ابی امی اور ابو جہل یہ دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم بے رغبتی اختیار کر رہے ہو، بے رخی اختیار کر رہے ہو؟ عبد المطلب کا دین یعنی جو شرکیہ دین تھا، مذہب تھا، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر رہے ہو؟ جب ان دونوں نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن ابی امی اور ابو جہل نے یہ بات چچا ابو طالب سے کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، پھر اسی بات کو دہرایا، اے میرے چچا، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تاکہ اس کلمے کے ذریعے میں آپ کے حق میں اس کلمے کو بطور دلیل پیش کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس بات کو دہرایا اور دعوت دی، تو ان دونوں نے عبداللہ ابن ابی امی اور ابو جہل نے پھر یہ بات کہی ابو طالب سے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو اور مذہب کو چھوڑنا چاہتے ہو اس آخری مرحلے میں؟ تو اس موقع پر کیا ہے، چچا ابو طالب نے کہا هو علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب ہی کے دین پر قائم ہوں. اور لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہے انہوں نے کیا ہے اعراض کیا. اب ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ چچا کلمہ کا اقرار کرنے والے نہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے. نبی ہیں، نبوت رسالت سے آپ کو نوازا کیا، یعنی بتانا مقصد ہے اتنا اونچا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام پر فائز، لیکن آپ نے جب کوشش کی کسی کو ہدایت دینے کے لیے جس کی ہدایت آپ چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، بہت حریص تھے، لیکن آپ کو کامیابی کیا ہے نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ ہدایت دینا اور ہدایت کسی کو ملنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ہدایت دینا یہ اللہ کا یعنی معاملہ ہے، اللہ اس کا کیا ہے مالک ہے. بات آگے بڑھنے سے پہلے ادھر یہ بات بتا دی جائے، یعنی ادھر ایک مسئلہ اور ثابت ہو رہا ہے، بری صحبت کا کتنا برا اثر ہوتا ہے. برے لوگ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. ادھر یعنی کلمہ پیش کیا جا رہا لا الہ الا اللہ، ایک رکاوٹ، ایک سبب کیا بنا ادھر کہ وہ دو برے لوگ موجود تھے، عبداللہ ابن ابی امی اور ابو جہل. انہوں نے مزید ان کو کیا ہے تقویت دی، مزید ان کو کیا ہے یعنی ان کو کیا ہے اس بات پر ابھارا، غیرت دلائی کہ کیسے ممکن ہے تم آخری مرحلے میں اپنی عمر کے کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو. تو یہ بری صحبت کا کیا ہے برا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے مختلف نصوص میں آتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ ہمیشہ کیا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہے، تاکہ ان سے ہمیشہ کیا ہے خیر ہی کی امید کیا ہے کی جا سکتی ہے. بہرحال جب یہ بات یعنی ظاہر ہو گئی اور اس بات کا غالب گمان ہوا کہ اب چچا کلمے کا اقرار نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مایوس نہیں ہوئے، بلکہ امید کی ایک کرن موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے اس موقع پر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، آپ دنیا سے اگر رخصت ہو جاتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتے، آپ کو جنت نصیب کرے، جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے. کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کو روک دے، اور روکا بھی اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ بات آگے آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں آپ کے حق میں مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم اور یہ ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى منهم. نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی، یعنی اس بات کی اجازت نبی کو نہیں. والذین آمنوا، اسی طرح جنہوں نے ایمان لایا ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں. ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے حق میں مغفرت طلب کریں اللہ سے. ولو كانوا اولی قربا منہم، کیوں نہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، ان کے ماں ہو، ان کے باپ ہو، ان کے چچا ہو، ان کی اولاد ہو، کوئی بھی ہو قرابت دار. قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تب بھی نبی کو اور ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، یا ان کے حق میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں. شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب اس بات کو بھی ادھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو بھی نازل فرمایا اس موقع پر کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد، تم جس کی ہدایت چاہتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے کیا ہے ہدایت دے سکتا ہے. اور یعنی یہ جو عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کی تعلیم دی. یعنی جمعے کے خطبے میں اگر خطیب خطبے مسنونہ کا اہتمام کرتا ہو شروع میں، تو اس بات کو ہم برابر سنتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ کے رسول جمعے والے دن خطبے میں، یعنی اپنے خطبے میں، یعنی جو خطبے مسنونہ عام صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، چاہے جمعہ ہو غیر جمعہ ہو، خطبے مسنونہ میں عام صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کی پابندی کیا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. یعنی بار بار آپ نے اپنے خطبے مسنونہ میں اس بات کو جو دہرایا، مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ اس کی اہمیت ہے. کہیں ایسا نہیں کہ تم توحید توحید کرتے رہو اور اس مسئلے میں، اس معاملے میں کیا ہے، تم کیا ہے توحید کی دامن کو جو ہے چھوڑ دو اور ترک کر دو. بلکہ توحید کا ایک تقاضا، عقیدہ توحید کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہدایت اور توفیق کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک آیت کریمہ یعنی جو ہے جس کا ذکر اگرچہ یعنی ادھر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے نہیں کی اس آیت کا ذکر، لیکن سورہ الانعام میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. اس آیت کریمہ پر بھی اگر ہم غور کریں تو یقیناً یعنی جو ہے اس مسئلے کی اور اس بات کی ہمیں اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. غور کریے کہ اس کے معنی پر. فرمایا اللہ نے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتوں کو نازل کرتے. کن پر؟ ان کفار پر، ان مشرکین پر. انسان فرشتوں کو دیکھتا نہیں، لیکن ہم فرشتے ان کے درمیان نازل کر دیں، یہ دیکھنے لگے فرشتوں کو. اگر ہم ایسا کر دیتے ہیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہاں تک کہ جو مردہ ہیں وہ ان سے بات کرنے لگیں، گفتگو کرنے لگیں، یہ بھی ایک معجزہ سامنے آ جائے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور یہ جو کچھ دلیل طلب کریں، جو کچھ معجزہ طلب کریں، سب کچھ ان کو دے دیا جائے.
ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ یعنی غور کریے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو نوازے، فرشتے نازل کر دے، مردہ ان سے گفتگو بات چیت کرنے لگے، دین کا صحیح ہونے کے لیے نبی سے معجزہ طلب کریں، بہت کچھ دلائل طلب کریں، لیکن تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا۔ تو یہ دنیا، یہ کائنات جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک ہے، تو اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھی جائے کہ ہدایت کا مالک کون ہے، ہدایت دینے کا اختیار کسے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ نبی کو بھی اس کی یعنی اس کا اختیار نہیں، جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد تم جس کی ہدایت چاہتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر بھی غور کریے کہ ہمیشہ اپنے خطب مسنونہ میں کہا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے جو گمراہ ہو جائے اسے کوئی ہدایت کیا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسی لیے ہدایت اگر طلب کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ ہی تبارک و تعالی سے ہدایت طلب کی جائے، کسی اور سے ہدایت کیا ہے نہ طلب کی جائے، ورنہ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر کی کیا ہے؟ زمرے میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے؟ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا